بلدیہ کورنگی بالکل نشانے پر ہے، عدالت کے بھی، FIA کے بھی، یعنی تحقیقاتی ادارے ہوں جو بھی ہوں، اب وہ بالکل نشانے پہ آ چکی ہے، اس لیے کہ یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ صرف پیدہ گیری کے چکر میں ہو رہی ہے اور ریکوری غائب ہے، یعنی ریکوری ہے ہی نہیں۔ 4 کروڑ کی ریکوری والے ضلع کورنگی میں 15 لاکھ آ رہی ہے، اس حوالے سے بھائی کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ افسران بھی ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بھیا کلے کلے کھا رہے ہو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کیوں سیٹ سے ہٹا رہے ہو، ہمیں کیوں چھیڑ لے ہو۔ اور امتیاز حسین مکسی ایک شریف آدمی ہے، لیکن خیر اگر یہ کورٹ کہاں چلے گا، یہ اچھل کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے تو خود ہی فیصلہ ہو جاتا۔ خیر کوئی بات نہیں، شریف آدمی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن امتیاز حسین مکسی چلے گئے عدالت، یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ، اور انہوں نے وہاں پر درخواست دائر کر دی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے بلدیہ کورنگی میں۔ جج بھی بول لوں گے، بہت خبریں آتی ہیں وہیں سے ظلم کی آواز آتی ہے، کوئی بات نہیں۔ خیر انہوں نے وہاں درخواست دی اور پھر انہوں نے فریق بنایا سندھ، یعنی کہ سیکٹری کو، چیف سیکٹری سندھ کو، اور پھر ایڈیشنل چیف سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو، اور زبردست کام کیا، پکا کام، کوئی بات نہیں، ٹائی لگا کے۔ پھر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کو، پھر میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی کو، یہ تو بہت پکے ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، اور ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن کو، اور ان کو بھی ہلایا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو بھی ہلایا، لوکل آڈٹ کو، زبردست، یہی تو مین آدمی ہے، اس کو تو ہلا کے رکھنا۔ پھر چیف اکاؤنٹ آفیسر شریف آدمی ہے، کوئی بات نہیں، ڈائریکٹر IT کو، ان کو بھی مارا، کوئی بات نہیں، انچارج پیرول بچہ ہے، لیکن مری ہوئی ہو، خود ہی مری ہوئی ہو۔ اور پھر زعیم خالد، جن کے آگے لکھا ہے سن آف ناٹ نون ہے، اتنی مشہور ہستی، وضو کر کے نام لیا جاتا ہے بلدیہ کورنگی میں، خصوصاً کورنگی ٹاؤن میں، خالد نفیس نام ہے بھائی، بڑی عظیم ہستی ہے، ان کی تو پوری الگ کہانی ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی اور دائر کرنے کے بعد یہ پھرا آ گیا، یعنی کاغذ آ گیا کورٹ کا بلدیہ کورنگی، ٹانگوں میں پسینہ آنا شروع ہوا، اور پھر روایتی انداز میں نہیں آپ آئیے، ویلکم ویلکم ویلکم، اور ان کو بنا دیا ڈائریکٹر شعبے کا، اور پھر نیچے دم بھی لگا دی، یعنی 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈال دیے، ایک کو 2 ٹاؤن دے دیے، ایک کو 2 ٹاؤن، تاکہ قابو میں رہے۔ اب ان سے کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے درخواست واپس لے لو۔ وہ بھائی کبھی درخواست واپس نہیں لینا، میں پہلے بتا رہا ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، ہم بتاتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یہ اتنے سیاڑے لوگ ہیں، پہلی اٹیمپ میں تو یہ آپ کو پوسٹنگ تو دے دی ہے، آپ جیسے ہی آپ نے کورٹ سے پرہ واپس لیا یہ آپ کو ہٹا دیں گے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب آپ تاریخ سنو، اور تاریخ یہ ہے کہ بلدیہ کورنگی میں ہی ایسی کہانی ہو چکی ہے۔ محمد زبیر نام کے ایک آفیسر ہی ہیں، کون ہے وہ، اینٹی کرپشن کی بھی گرفت میں آئے تھے 8-10 مہینے پہلے، خیر کوئی بات نہیں، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی سندھ ہائی کورٹ میں کہ ان کو تھلے لگایا جا رہا ہے اور بدعنوان افسران کا راج ہے، جی ہاں بدعنوان افسران کا راج ہے، اور وہ پیدا گیر کسی کو آنے نہیں دیتے، وہی جھلکائے جام جو جعلی بھرتی ہوا تھا شکارپور کا، اور اس کے بعد پھر اس 18 گریڈ بھی جعلی سینئرٹی لسٹ پہ لے لیا تھا، 19 میں ابھی تو قیام قیام کر رہا ہے، 20واں لے ہی نہیں رہا، کوئی بات نہیں۔ چیف سیکرٹری کو بھی، یعنی اب کیا بولوں الفاظ، 19 گریڈ کی پوسٹنگ کس نے کی کسی کو پتہ نہیں، ابھی بتاتے ہیں۔ انہوں نے CP نمبر تھی اس کی D565/2019، اور زبیر خان تھے اس پر۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل نے میونسپل کمشنر کو خط لکھا تھا عبدالجلیل زبیدی نے کہ صاحب میونسپل کمشنر صاحب CP نمبر یہ ہے، اور آپ کی یہاں کچھ بوگس بھرتیاں ہوئی ہیں، کچھ جعلی لوگ ہیں، لہذا فوری طور پر تمام تفصیلات اور کاپی لے کے پہنچ جائیں، اس لیے کہ عدالت میں سماعت ہے۔ انہوں نے کہا چنگا کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک لیٹر خلیق الرحمان سیکشن آفیسر 5 نے نکالا، چاہیے بڑی لوگ ہیں نا، نکالنے کے بعد بھول جاتے ہیں، اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا تھا 19 مارچ 2020 کو کہ بھیا آپ کے پاس میونسپل کمشنر صاحب یہ بوگس لوگ ہیں 18-19 والے، اور ان کا چیف سیکریٹری سندھ اور دیگر جگہ سے گریڈ 19 کسی بھی اپروول کے بغیر ہے، ایکشن لیا جائے اور ان کو واپس بھیجا جائے اوریجنل پوسٹوں پر، جی ہاں۔ اور پھر انہوں نے نام لکھ دیے، پہلا نام محمد ارشاد آرائی، چھلکائے جام، کراچی کا گریڈ سپلائر، اور اس کا نام سب سے پہلے آیا سینئر ڈائریکٹر کونسل گریڈ 19 جعلی کونسل ڈپارٹمنٹ، اور پھر باقی نیچے بھی نام ہے، لیکن ان کو چھوڑو، وہ ایک ہی نام پہ ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک مسمات بھی ہیں۔ یہ لیٹر نکلنے کے بعد میونسپل کمشنر اس وقت کے تھے، انہوں نے ایک لیٹر نکالا 6 جولائی 2020 کو، اور سب سے پہلا نام چھلکائے جام ارشاد احمد آرائی، ڈائریکٹر کونسل، سینئر کٹ گیا کوئی بات
बात नहीं, नीचे वो और 5-6 नाम है लेकिन मुसम्मात हैं, छोड़ो। उन्होंने भी कहा कि फेक, बोगस, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, ग्रेड 18 से 19, विदाउट अप्रूवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी सिंध, और वापस जाओ अपने अपने डिपार्टमेंट में और रिवर्ट और जाके लोकल गवर्नमेंट में रिपोर्ट करो। ये लेटर थे। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जुबैर से सेटिंग की, इरशाद अहमद आराई और दीगर ने बैठ के हम तुम्हें पोस्टिंग देते हैं। लेकिन हुस्न इत्तेफाक से उस वक्त चोरमैन शहनशाह नासूर मलीर बल्दिया कोरंगी लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह आग थू 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 3 दफा, रमजान मुबारक में तो 40 दफा, और ये तीसरी जिन्स जैसा मिलता जुलता आधा उबला हुआ अंडे जैसे मुंह वाला नासूर मलीर और बल्दिया कोरंगी के मुलाजमीन के हुक खाने वाला उस वक्त मुकर गया और उस जुबैर खान ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली थी कि इनको काम हो गया, लेकिन ये मुकर गए। लिहाजा जुबैर खान ने दोबारा कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। फिर इनकी हालत ख़राब हुई, ये पैरों में गिर गए और उसको मना लिया, इसलिए कि कपड़े पहनना सिखाया इरशाद अहमद आराई जाली भर्ती होने वाले, जाली प्रमोशन वाले ने ही चोरमैन को सिखाया था। 25,000 का जोड़ा, 5,000 की पैंट, 8,000 की कमीज, जिस पे वो आज भी उछल रहा है। वरना वो तो जो कपड़े पहनता था आपको खुद ही अंदाजा होगा क्या था। कोई बात नहीं, या इस मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर को भी इसने घेर लिया था। हम खैर उसके बाद सेटिंग दोबारा हो गई और उसको जुबैर खान को पोस्टिंग हुई, जान छूटी। अगर इम्तियाज़ मक्सी ने कोई गलती की तो पहली दफ़ा तो मुकर जाएंगे, और ये दूसरे टाइम में जब दोबारा बदलत जाओगे तो ये आपको फिर बरकरार रखेंगे। अभी हिलना नहीं, दरख्वास्त वापस नहीं लेना, इसलिए कि 15 मई सुबह 8:15 बजे फिर समात होगी, उस वक्त तक आप महफूज हो। लेकिन हाँ, ये याद है, 2 जो एडिशनल चार्ज दिए गए हैं वो तुम्हारे पीछे मिसाइल हैं, और ही मिसाइल जी, वो तुम्हारे पीछे लगे रहने दो, इसलिए कि सानिया 12 मई बल्दिया कोरंगी होने वाला है। ये हम आज बता रहे हैं। कौन घुसता है? नैब घुसती है, एंटी करप्शन नहीं, आंटी तुम बिल्कुल नहीं आना, तुम हाई लेवल का केस है। FIA जी, FIA ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया, बैंड बजाने के लिए बिल्कुल तैयार है, सिर्फ एक बयान की मार है और उसके बाद रहे नाम अल्लाह का, फिर तो गूंजेगा छलकाए जाम FIA के नाम, बिचाओ। अभी आवाज़ें बहुत आएंगी। सानिया 12 मई बल्दिया कोरंगी का शिद्दत से इंतज़ार है। इम्तियाज़ मक्सी कोई गलती नहीं करना, टिके रहना, अदालत ये पर्चा वापस हरगिज़ नहीं लेना, वरना खड़े लाइन लगोगे, इसलिए कि अभी भी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। पैदागीर महकमा भी अरूज पर है। ज़ईम खालिद, जिसको आपने लगाया है 16 ग्रेड 2013 में भर्ती होने वाला, मंजूर नज़र, उसको एक और महकमा दे दिया गया है। रिकवरी किधर है? रिकवरी वो तो FIA वाले ही पूछेंगे। पहले तो बोगस भर्ती का दो, हर महीने हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। लिहाजा अब समात कोर्ट में होगी 15 मई को। इम्तियाज़ मक्सी ने गलती की तो फिर टूल प्लाजा से आगे जा रहे होगे और रोते हुए, अजीज आलिफ सही था। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।